بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے آج ایک نیو اور زبردست کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی غرور اور تکبر کا انجام۔ تو اس سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل وینا کی داستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے۔ تو چلیے کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ابے چل ہٹ گندے سے مکوڑے، تیرا کیا کام ان گلاب کے پھولوں پر بیٹھنے کا؟ ایک تتلی نے مکوڑے کو گلاب کے پھول پر بیٹھا دیکھ کر کہا، کیوں کیا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا گلاب پر بیٹھنے کا؟ مکوڑے کو تتلی کی بات بڑی ناگوار گزری۔ ان پھولوں پر ہم خوبصورت تتلیوں کا حق ہے، تم جیسے بدصورت مکوڑوں کا کیا تعلق ان پھولوں سے؟ پھول جہاں بھی جائیں اس جگہ کو اپنی خوشبو سے مہکاتے ہیں اور یہ خوشبو سب کے لیے ہوتی ہے۔ زیادہ باتیں مت بناؤ اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تتلی کو مکوڑے سے کھڑی باتیں سن کر طیش آ گیا۔ یہ پھول ہم خوبصورت تتلیوں کے لیے بنے ہیں اور ان پر بیٹھنے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے۔ تتلی اپنی ہم عصر تتلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہر جگہ اپنی تعریف سن کر وہ پھولیں نہ سماتی۔ بے جہت تعریف نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ آج مکوڑے کو اس نے گلاب کے پھول پر دیکھ کر اپنی توہین جانا کہ جن پھولوں پر وہ بیٹھتی ہے اس پر بدصورت مکوڑے کیسے بیٹھ گیا۔ اتنا تکبر مت کرو تتلی، اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس پر خوب اتراؤ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا اور اس کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق کی عزت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اس غرور تکبر سے ناراض ہو کر تمہاری اس خوبصورتی کو چھین لے۔ سوچو ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کو بدصورت بنانا ہوتا تو مجھے خوبصورت کیوں پیدا کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے خوبصورت پیدا ہونا تھا جب ہی اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تتلی نے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اللہ جب تک کسی کو سزا نہ دے اس وقت توبہ کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ممکن ہے تمہاری ان تکبرانہ باتوں سے اللہ ناراض ہو کر تمہاری خوبصورتی چھین لے یا تمہیں کسی حقیر جانور کا روپ دے دے، پھر تمہیں افسوس ہو کہ کیا ہو گیا۔ گلاب کے پھول نے ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بھائی گلاب صحیح کہہ رہا ہے، تم فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ میں نے ان کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ مکوڑے نے گلاب کی تائید کی۔ چل ہٹ بدتمیز کہیں کے، یہ کہتے ہوئے تتلی نے اسے اس زور سے اپنا پر مکوڑے کو مارا اور وہ نیچے جا گرا۔ اب بھی وقت ہے تتلی، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ غرور کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ مکوڑے نے زمین پر سنبھلتے ہوئے کہا۔ تتلی غصے میں بھری ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس پارک میں کافی بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ جب ان کے پاس سے گزری بچے اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے، واہ کیا خوبصورت تتلی ہے، کاش یہ تتلی میرے پاس ہوتی۔ ایک چھوٹے بچے نے للچائی نظروں سے اسے دیکھا، یہ اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس کے پر الگ کر کے اپنی ڈائری میں رکھ لوں، ایک بڑے لڑکے نے کہا۔ اپنی اس قدر تعریف سن کر تتلی کا سیروں وزن بڑھ گیا اور اپنا غصہ بھول کر پارک میں پھولیں نہ سما رہی تھی، ایک خوبصورت پھول پر چند لمحے کے لیے آرام کرنے کو وہ بیٹھ گئی۔ ابھی سے چند لمحے گزرے تھے کہ اسے اپنی پشت پر کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی اڑنے کی کوشش کی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی چیز میں قید ہو گئی ہے۔ غور سے دیکھنے پر اس نے دیکھا کہ جو لڑکا اس کے پروں کو اپنی ڈائری میں محفوظ کرنے کا کہہ رہا تھا، اس نے دھوکے سے پلاسٹک کی تھیلی میں اسے پکڑ کر باہر نکالا
اور اس کے جسم سے بے دردی سے پر الگ کرنے لگا۔ اے ظالم لڑکے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم نہ کر، یہ پر مجھ سے چھن گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ اس کی زبان کو کہاں سمجھنے والا تھا۔ پر الگ کر کے لڑکے نے اس کے بدصورت سے جسم کو ایک طرف اچھال دیا اور خوشی خوشی پروں کو لیے ایک طرف چل دیا۔ اللہ تجھے غارت کر دے، اے لڑکے، تو نے میرا سارا حسن خراب کر دیا۔ اب میں ان پروں کے بغیر ایک بدصورت کیڑا ہوں۔ تتلی رینگتی ہوئی آگے بڑھی۔ ارے جاوید، دیکھو کیسا بدصورت کیڑا ہے۔ ایک بچے کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ارے چھوڑ دو، ارے چھوڑو، پتہ نہیں دن میں کتنے بدصورت کیڑے مکوڑے دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اسے دیکھ کر گھن آنے لگی ہے۔ جاوید نے برا سا منہ بنا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کس قدر میری تعریفیں کر رہے تھے، اب اسی منہ سے میری برائی کر رہے ہو۔ تتلی نے انہیں غصے سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ہٹ جا بھئی یہاں سے۔ اسے بدصورت کیڑے سامنے سے 4-5 مکوڑے خوراک کا ایک ٹکڑا پکڑے اسی طرح بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اے منہ سنبھال کر بات کرو، تم جانتے نہیں میں تتلیوں میں سب سے خوبصورت پری ہوں، ذرا تمیز سے بات کرو، تتلی نے کہا۔ تتلی کے چہرے سے معمولی مشابہت مل جانے سے بدصورت کیڑا تتلی نہیں بن جاتا۔ اگر تم تتلی ہو تو ذرا اپنے خوبصورت پر دکھاؤ، اڑ کر دکھاؤ۔ ایک مکوڑے نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابھی چند لمحے پہلے ایک شرارتی بچے نے میرے پر نوچ لیے ہیں جن کی وجہ سے میں اڑ نہیں سکتی۔ ہمیں اتنا بے وقوف مت سمجھو، ہمیں سب خبر ہے، ہم ہرگز تتلی نہیں مان سکتے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تم ایک بدصورت کیڑے ہو، تمہارے لاکھ جھوٹ بولنے پر بھی تم کیڑے ہی رہو گے، دوسرے مکوڑے نے اس تتلی کو کہا۔ مکوڑے کی بات سن کر تتلی کے دل کو ایک ٹھیس سی لگی، اسے وہ مکوڑے کتنا حقیر سمجھ رہے تھے۔ ہمیں بہت جلدی سے راستہ چھوڑو، ہمیں اور خوراک بھی اٹھا کر لانی ہے، تیسرے مکوڑے نے سب غصے میں بھر کر کہا۔ نہیں غصہ ہوتا دیکھ کر تتلی نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم ہی بدصورت کیڑے ہیں، لیکن اب ہمیں رائے بدلنا پڑے گی۔ تتلی کے پاس ہی پڑی ایک گوشت کی سڑی ہوئی ہڈی میں سے ایک بدصورت سے کیڑے نے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کے ساتھی کیڑے نے پوچھا۔ باہر نکل کر دیکھو، دنیا میں کس قدر بدصورت کیڑے موجود ہیں۔ اس نے تتلی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واقعی یہ تو ہم سب سے بھی زیادہ بدصورت کیڑا ہے، دوسرا کیڑا خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، اس ہڈی میں گھسے تم سب کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ اور آ کر دیکھو، ہم میں سے بھی بدصورت کیڑے اس دنیا میں موجود ہیں، صرف تلاش کرنے کی دیر ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سڑی ہوئی ہڈی میں موجود تمام کیڑے باہر نکل آئے اور تتلی کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان سب کے سامنے تتلی کو تماشا بننا پڑا، عجیب سا لگا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر ایک طرف کو کھسکنے لگی۔ رات کے وقت تتلی کو اپنی اوپر سخت پشیمانی ہو رہی تھی، اسے رہ کر اپنے بد دماغ اور تکبر اور غرور کرنے پر رونا آ رہا تھا۔ اے اللہ، میں واقعی بہت گناہ گار ہوں، تیرے عطا کردہ حسن پر غرور تکبر کیا، یہ میری کم عقلی تھی۔ تو بڑا کریم اور بخشنے والا ہے، بے شک تو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ کیا تو مجھے گناہ گار کی اس خطا کو معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تو پھر سے مجھے وہ خوبصورت پر عطا نہیں کر سکتا؟ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں آج سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ پھر کسی کی دل آزاری نہیں کروں گی، کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، اور مجھ سے اس بنا پروں پر سے محروم ہونا پڑا ہے۔ اے اللہ، تو مجھ پر اپنا کرم کرتے ہوئے میرے گناہ بخش دے اور پھر سے ویسے ہی خوبصورت پر عطا کر دے۔
تتلی نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے التجا کی۔ آمین۔ کہیں قریب سے یہ آواز آئی۔ تتلی نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ پیچھے وہی مکوڑا بیٹھا تھا جسے آج دن میں اس نے ذلیل کر کے پھول سے گرایا تھا۔ تم نے میرے لیے آمین کہا؟ تتلی حیرت انگیز سے بولی۔ ہاں، میں نے آمین کہا ہے۔ جب تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا اندر کا ضمیر بھی زندہ ہے، اور جو اللہ سے صادق دل سے دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مکوڑے نے کہا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں نے تمہیں معاف کیا، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر کے خوبصورت پر پھر سے عطا کر دے۔ مکوڑے نے کہا، آمین۔ تتلی نے کہا۔ رات کو تتلی وہیں پر سو گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اس کے پر دوبارہ سے نکل آئے تھے۔ یہ پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ اپنے پر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے فوراً اس خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ عہد بھی کیا کہ اب کبھی وہ غرور اور تکبر نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرے گی۔ تو سنا دوستو آپ سب نے تکبر اور غرور کا انجام۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ملا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔